نہیں منایا۔ ان کو محبت ہے رسول سے جو پیشاب کر کے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ سچی محبت دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو، جو اگربتیاں جلائیں، موم بتیاں جلائیں، جشن منائیں، لائٹیں جلائیں، سچی محبت ان کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کو کہاں ہے محبت؟ حضرت یعنی جب سے اللہ ہے تب سے محمد ہے، تم یہ بھی مانتے ہو اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، پیدائش تو مانتے ہیں لیکن وفات نہیں مانتے، اور پیدائش مانتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور جب 12 ربیع الاول کو پیدائش مانتے ہیں، اتنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انتقال نہیں مانتے ہیں تو یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یا نہیں؟ تو اتنا گڈ مڈ ہو جائے گا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ صحیح چیز، جب نبی زندہ ہیں تو وہ کیوں جاتے ہو روزہ اقدس پر؟ 12 ربیع الاول کی حالت میں بتلا رہا ہوں آپ کو، اور آپ نے آج 12 ربیع الاول کو کیا بنا دیا ہے؟ اس کو آپ پیدائش کی خوشی کہیں گے یا نبی اکرم کے انتقال پر جشن کہیں گے؟ کیا مانو گے آپ؟ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کو کھلانے و پلانے والا رازق ہے، اور سب کو رزق دینے والا رزاق ہے، ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ستار ہے، اور ہم سب کو ہمارے گناہوں پر بخشنے والا اور ہم سب پر رحم کرنے والا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے،
وہ مالک الملک ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب العرش العظیم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ عوام میں آج کے دن کی تاریخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ سے جانی جاتی ہے۔ حالانکہ اہل علم کا اور سیرت نگاروں کا بہت بڑا اختلاف ہے اس بات پر کہ آج کے دن 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس سلسلے میں بہت اختلاف ہے۔ ایک بڑے محقق قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک مشہور و مایہ ناز کتاب ہے رحمۃ للعالمین، اس کتاب کے اندر قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک جدول اور ایک کیلنڈر بنانے کے بعد اور تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اس وقت ایک عام الفیل تھا، سوموار کا دن تھا، اور ربیع الاول کے مہینے کی 9 تاریخ تھی۔ تو محققین یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ کچھ لوگوں نے 8 ربیع الاول بھی مانا ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے مصنفین نے اور سیرت نگاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول بھی بتائی ہے۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے کہ 8 کو ہوئی، 9 کو ہوئی یا 12 کو ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی تاریخ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا اور کسی بھی مسلک کا آدمی کیوں نہ ہو، وہ یہ مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ جو لوگ جشن مناتے ہیں وہ اس بات کا جواب بیچارے نہیں دے پاتے ہیں کہ وہ پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جشن منا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آج کے دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو پس پردہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انتقال مانتے ہی نہیں ہیں. صاف طور پر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی اکرم کا انتقال ہوا. اور جہاں یہ بات آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں ہم انتقال مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو پیدائش بھی نہیں ماننا پڑے گی. جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو موت نہیں آئے گی، تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کبھی پیدا ہوا بھی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کبھی پیدا ہوا ہے، تو جب پیدا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا، وہ اس دن سے ہے جس دن سے پیدا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن اللہ کے اوپر تو کوئی زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس زمانے میں وہ نہیں تھا. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول پیدا نہیں ہوئے. اور اگر پیدائش مانتے ہو تو جو چیز اس دنیا میں آئی ہے اس کو ایک دن جانا بھی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، صرف ایک چہرہ ہے تیرے رب کا جو باقی رہے گا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، پیدائش تو مانتے ہیں لیکن وفات نہیں مانتے. اور پیدائش مانتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور جب 12 ربیع الاول کو پیدائش مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میں محمد رسول اللہ کے طفیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے. انہوں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ہیں جب سے اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے محمد ہے. تم یہ بھی مانتے ہو اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تو اتنا گڈ مڈ ہو جائے گا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ صحیح چیز کیا ہے. ہم سلفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو نہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ مان لیا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ 12 ربیع الاول کو اگر پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول کو انتقال بھی ہوا. آپ کہتے ہیں کہ ہم انتقال مانتے نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انتقال نہیں مانتے ہیں تو یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہو کہ نبی اکرم کا انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ ہیں، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے. پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. لیکن آپ یہ مانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی. پہلے ابو بکر نے پڑھی، پھر عمر فاروق نے پڑھی، پھر عثمان غنی نے پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی، پھر ایک ایک کر کے صحابہ عشرہ مبشرہ آئے 10 صحابہ انہوں نے پڑھی، پھر آپ کے بعد دیگر صحابہ نے پڑھی، پھر لاسٹ میں عورتوں نے، اور عورتوں کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی. اور جس حجرے میں نبی اکرم کا انتقال ہوا اسی حجرے میں جناب محمد رسول اللہ کو دفن بھی کر دیا گیا.
جب آپ انتقال مانتے نہیں ہو تو پھر قبر کیوں مانتے ہو؟ پھر ابو بکر کا نماز جنازہ پڑھنا اور عمر فاروق کا نماز جنازہ پڑھنا کیوں مانتے ہو؟ اور پھر مدینہ حج کے موقع پر جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ اور چوری چھپے کہ مدینہ کی پولیس کہیں ہمیں نہ دیکھ لے، چپکے سے نبی اکرم کی جالی کو چھونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اور وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ جب آپ انتقال مانتے ہی نہیں ہو تو قبر کیوں مانتے ہو؟ نہیں صاحب، نبی تو زندہ ہیں، جب نبی زندہ ہیں تو وہ کیوں جاتے ہو روضہ اقدس پر؟ میرے پیارے ساتھیو، پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت تھا۔ فجر کی نماز کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، دیکھا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر تبسم آتا ہے، مسکراہٹ آتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا۔ صحابہ فتنے میں پڑھنے کا ڈر ہو گیا صحابہ کے، گویا کہ نبی اکرم نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کو کھانس کھانس کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، لیکن نبی اکرم نے ہاتھ کے اشارے سے ابو بکر سے کہا کہ آپ ہی نماز پڑھائیے، اور پھر پردہ ہٹا دیا۔ ابو بکر صدیق نے نماز فجر پڑھائی، اور اس کے بعد تمام کی تمام لوگ نبی اکرم کے طبیعت کو پوچھنے کے لیے چلے آئے۔ فجر اور ظہر کے درمیان پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ وقت بڑا دردناک وقت گزرا۔ حالت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے پانی کا برتن منگایا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک نبی کی بیوی پانی کا پیالہ لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈالتے، اور پھر اس کو اپنے دوسرے ہاتھ پر ملتے، اور پھر اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے جاتے، اور یہ جملے آپ کی زبان سے نکلتے جاتے، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی پیشینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ موت کا لفظ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ ملا، پھر اپنے چہرے پر ملتے ہوئے پھر کہا ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ موت کے اور انتقال کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ صبر کر رہا ہے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے تو یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب آج کل لوگ آئی سی یو میں رہتے ہیں، پورا ایئر کنڈیشن رہتا ہے، اس وقت پسینہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی موت اور ان کا انتقال آئی سی یو میں ہوتا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت پسینہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سب آئی سی یو نہیں تھا، وینٹیلیٹر نہیں تھا، یہ ساری چیزیں اور یہ سب سویدھائیں نہیں تھیں۔ آپ تو بستر پر ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، اور کہتے بھی جا رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں۔ آپ کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر حضرت فاطمہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بھی چیخ پڑی وا کر بابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اگر بتیاں جلانے والوں، موم بتیاں جلانے والوں،
اپنے روڈ کو سجاوٹوں سے سجانے والوں، مرکریاں جلانے والوں، 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ابو کی تکلیف کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی، واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی۔ دنیا کا کوئی بھی ملا اور دنیا کا کوئی بھی کٹ ملا کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلا ہو، وہ آئے اور بخاری کی اس روایت کا انکار کر کے دکھائے کہ 12 تاریخ کو حضرت فاطمہ نے یہ جملے نہیں کہے۔ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کی یہ حالت تھی۔ تم اپنے موٹر سائیکلوں پر ہری جھنڈیاں لگاتے ہو، تم اگربتیاں اور موم بتیاں جلاتے ہو، تم اپنے راستوں کو جشن سے مزین کر دیتے ہو اور آراستہ اور پیراستہ کر دیتے ہو۔ کون سی دشمنی ہے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن سے؟ تم نبی اکرم کی پیدائش کی آڑ میں کون سا جشن منانا چاہ رہے ہو؟ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں اس جشن کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے، بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، ذرا 12 ربیع الاول کی کنڈیشن ذرا دیکھیے گا۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ جملے کہے کہ واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور ان کے کان میں ایک جملہ فرمایا بیٹی، او میری لخت جگر، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی پریشانی، اتنا کشٹ نہیں ہوگا۔ یعنی آج میرا آخری دن ہے، اللہ کے جبریل نے، فرشتے نے مجھے آ کر بتا دیا۔ یہ سنتی ہیں تو اور رونے لگتی ہیں۔ پھر فرمایا فاطمہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن اس خوشخبری نے بھی حضرت فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا نہیں کی، تو پھر ایک جملہ فرمایا، فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، اہل بیت میں تم میرے پاس آؤ گی، یعنی میں جا رہا ہوں آج اور میرے پیچھے پیچھے تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہو۔ اور اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسیں، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق، آپ کی بھوشوانی کے مطابق حضرت فاطمہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ کتنے لوگوں کا جشن مناؤ گے؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا جائز ہے تو دنیا میں تو 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے، پھر آپ ان کا جشن کیوں نہیں مناؤ گے؟ کیا وہ ہمارے نبی نہیں تھے؟ کیا آدم علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ کیا حضرت زکریا اور حضرت موسیٰ اور یحییٰ اور یعقوب پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ کیا حضرت یوسف پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد قربانی کی شکل میں تو ہم ہر سال تازہ کرتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا جنم دن منانا ناجائز کیوں ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی پیدائش کا دن منایا کرو۔ اگر ان کی قربانی مناتے ہو تو ان کا جنم دن منانے میں کیا اعتراض ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ ولادت میں، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تاریخ ولادت میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، تو 25 دسمبر کو مسلمانوں، آئے محمد رسول اللہ کا جشن منانے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کا جشن 25 دسمبر کو تم کیوں نہیں مناتے ہو؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کو مانے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، تو عیسیٰ اور موسیٰ کا جنم دن منانے میں کیا اعتراض ہے؟ صرف محمد رسول اللہ کا کیوں؟ 1,24,000 پیغمبروں کا جنم دن منائیے۔ پھر تو سچ تو یہ ہے میرے بھائیوں
اللہ کے نبی اس دار فانی سے چلے گئے تو حضرت فاطمہ صدیقہ کا جو حال تھا وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا میرے ابو کا جس دن انتقال ہوا، یعنی 12 ربیع الاول کو، جس دن نبی اکرم اس دنیا سے گئے، صبت علی الایام، غموں کے جو پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے، غموں کے جو پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے، اگر وہ پہاڑ دنوں کے اوپر ڈال دیے جاتے تو دن رات میں بدل جاتا، دن رات میں چینج ہو جاتا، اور غموں کے جو پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ حضرت فاطمہ کا حال ہے کہ 12 ربیع الاول کو نڈھال ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، اور کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، چور چور ہو جائے، چکنا چور، پس جائے سرمے کی طرح، ایسا۔ حضرت انس جنہوں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی، اٹھے بیٹھے چلے پھرے کھائے پیے ساتھ میں خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے، اس سے زیادہ روشن دن مدینے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی جو خوشی تھی مدینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، مکے سے اتنی خوشی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی، 5 اور 6 سال کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی یہ گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے اور مکے سے نمودار ہو کر مدینے میں آیا ہے، ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں، جس دن محمد رسول اللہ مدینے میں آئے اس سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، اور جس دن محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا مدینے میں 12 ربیع الاول، اس سے زیادہ تاریک اور اس سے زیادہ غم کا دن اور اس سے زیادہ اندھیرے والا دن ہم نے پوری زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ یہ حضرت انس کا بیان ہے، دیکھیے بخاری کی روایت۔ افسوس ہے کہ 12 ربیع الاول کو آج کون سا دن بنا دیا گیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضرت انس کا کیا حال تھا، 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کا کیا حال تھا، 12 ربیع الاول کو حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا حال تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہنا پڑا، بیٹی یہ تیری خواب کا وہ تیسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر آج تیرے حجرے میں گرا۔ جو تو نے اپنی زندگی میں خواب دیکھے تھے 3 چاند کے، یہ تیسرا چاند ہے جو آج ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ حضرت عمر فاروق کا حال یہ تھا 12 ربیع الاول کو کہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا، وہ اللہ سے ملنے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے جبل طور پر، پھر واپس آئے، ویسے اللہ کے نبی ملنے گئے واپس آئیں گے۔ ابو بکر نے تلوار چھینی اور فرمایا عمر ہوش میں آؤ، 2 موتیں اللہ کسی نبی پر نہیں دیتا ہے، کسی رسول کو نہیں دیتا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی انتقال کریں گے اور دنیا والے بھی مریں گے، دنیا والوں کو بھی موت آئے گی، جو موت آنا تھی وہ آ چکی ہے، اللہ کے رسول پر اب ڈبل موت نہیں آئے گی، ہوش میں آؤ۔ حضرت عمر فاروق بے قابو تھے اور کہہ رہے تھے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ حال تھا حضرت عمر فاروق کا، یہ 12 ربیع الاول کی حالت میں بتلا رہا ہوں آپ کو، اور آپ نے آج 12 ربیع الاول کو کیا بنا دیا ہے۔ اس کو آپ پیدائش کی خوشی کہیں گے یا نبی اکرم کے انتقال پر جشن کہیں گے؟ کیا مانو گے آپ اس کو؟ اب سوال یہ ہے کہ خوشی منانے میں حرج کیا ہے؟ خوشی پیدائش کا تاریخ منانے میں یا نبی اکرم کی، ارے تم اپنے بچے کا کیک کاٹ لیتے ہو، اپنے بچے کا جنم دن منا لیتے ہو، تو محمد رسول اللہ کا منا لیا تو کیا ہو گیا؟ گاندھی جی کا جنم دن 2 اکتوبر منا لیتے ہو، فلاں کا منا لیتے ہو، فلاں کا منا لیتے ہو، اگر رسول اللہ کا منا لیا تو کیا ہو گیا؟ تو سنیے میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن آپ نہیں منا سکتے، ہم نہیں منا سکتے، اس لیے کہ ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ سے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ 63 سال تک زندہ رہے، کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جنم دن منایا؟
کوئی ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ ہے اللہ کے رسول کے 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب آپ کا عقیقہ کر رہے ہیں، آپ کا نام رکھ رہے ہیں، ہمیں ملتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پیدائش کا جنم دن منا رہے ہیں، یہ نہیں ملتا۔ نہ نبی اکرم نے کبھی منایا۔ نبی اکرم کے سسر تھے، اپنی بیٹی عائشہ دی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال خلیفہ رہے۔ نبی اکرم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر 2 سال 12 ربیع الاول آیا، لیکن کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی نبی اکرم کا جنم دن منایا؟ کبھی مسجد نبوی کو سجایا، کبھی خانہ کعبہ کو سجایا، کبھی عرب کی کسی گلی کو سجایا، کبھی کسی کوچے کو سجایا، کبھی چراغ جلائے، کبھی موم بتیاں جلائیں۔ 2 سال تک اپنی بیٹی دی تھی حضرت عائشہ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال خلیفہ رہے، 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ کیا حضرت عمر فاروق نے کبھی 10 سال میں کبھی ایک بھی دن اللہ کے رسول کا جنم دن منایا؟ حضرت عمر فاروق نے بھی تو اپنی بیٹی دی تھی حفصہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی دی تھی، یہ دونوں سسر تھے۔ ابو بکر بھی سسر تھے، حضرت عمر بھی سسر تھے۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ دی، لیکن 10 سال تک عمر فاروق نے کبھی زندگی میں کبھی جنم دن منایا؟ کیا محبت نہیں تھی؟ ارے محبت تو اتنی تھی کہ کسی نے کہہ دیا تھا تو تلوار نکال کر اس کی گردن کو اڑا دیا اور کہا کہ جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ عمر مسلمان کی گردن اڑانے لگے، عمر مسلمان کو مارنے لگے، عمر مسلمانوں کا قتل کرنے لگا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ عمر کے ہاتھ سے کٹنے والی گردن کسی مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی جنم دن نہیں منایا۔ ان کو محبت ہے رسول سے جو پیشاب کر کے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ سچی محبت دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو، جو اگربتیاں جلائیں، موم بتیاں جلائیں، جشن منائیں، لائٹیں جلائیں، سچی محبت ان کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کو کہاں ہے محبت؟ حضرت عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال خلیفہ رہے، اور اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی ام کلثوم بھی دے دی، اور ام کلثوم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عثمان تو نے میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا کیا کہ اگر محمد کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے مرتی جاتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ یہ عثمان غنی کا حال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 12 سال۔ اللہ کے رسول کو ان سے اتنی محبت تھی کہ اپنے دشمن کا جنازہ آیا، آپ کھڑے ہو گئے پڑھانے کے لیے، پیچھے سے عمر نے پکڑ لیا، اے اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابی کا جنازہ میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ہاتھ چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کے پڑھانے سے اگر اللہ اس کے باپ کو بخش دیتا ہے عبداللہ ابن ابی کو تو میرا کیا بگڑ جاتا ہے، میرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کی دعائے مغفرت کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ آپ ہٹ گئے، اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک بار جنازہ آیا، آپ نے کہا چہرہ دکھاؤ، چہرہ دیکھا، کہا کوئی اور پڑھ لے اس کا جنازہ، محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، پھر اس کا جنازہ کیوں نہیں؟ فرمایا یہ میرے عثمان کو گالی دیتا تھا، میں عثمان کے دشمن کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اتنی محبت تھی عثمان سے میرے بھائیوں، لیکن حضرت عثمان نے کبھی محمد رسول اللہ کا جشن نہیں منایا۔ دلیل دو۔ یہ تو کہنا بہت آسان ہے، شیطان کے علاوہ سب جشن منا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا عمر فاروق شیطان تھے جنہوں نے جشن نہیں منایا؟ ابو بکر شیطان تھے جنہوں نے جشن نہیں منایا؟ حضرت عثمان شیطان تھے نعوذ باللہ جنہوں نے جشن نہیں منایا؟ اور حضرت علی جنہوں نے 5.25 سال خلافت کی، 5.25 سال، 5 مرتبہ 12 تاریخ آئی ربیع الاول کی، کبھی جشن منایا ہو تو بتاؤ؟ تم جس امام کے مقلد ہو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کبھی جشن منایا ہو تو بتاؤ؟
تم جس کے مرید ہو، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کو تم پیران پیر مانتے ہو، اپنی پوری زندگی میں کبھی عبد القادر جیلانی بغدادی نے جشن منایا ہو تو بتاؤ، ایک دلیل دے دو کس نے جشن منایا ہے؟ اسلاف میں، سلف میں، خلف، کسی ایک کا ثبوت دے دو جس نے منایا ہو۔ میرے بھائیو، ہم منانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں منائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اسلام وہاں سے سیکھنا ہے جہاں سے صحابہ نے سیکھا تھا۔ کوئی بھی چیز ہوگی، قرآن کی کوئی آیت کا معنی کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے اس کو کیا سمجھا ہے، صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہے۔ ہمیں قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا ہے۔ اگر ہر انسان قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے لگے تب تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، تب تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے صحابہ کی عقل سے، کہ اس آیت کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت تو یہ بھی پیش کرتے ہیں نا ہمارے سنی بھائی، کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد بنائی جا سکتی ہے۔ کیا قرآن کی جو آیت کا مطلب تم سمجھ رہے ہو، کیا صحابہ کرام بھی اس آیت کا مطلب وہی سمجھتے تھے؟ کیا اسلاف بھی وہی سمجھتے تھے؟ کیا ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق نے بھی قرآن کی آیت کا مطلب وہی سمجھا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی عقل اور فہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو سارے مردے حرام ہو جائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، سارے مردے حرام ہیں۔ پھر تو مچھلی بھی مری ہوئی حرام ہو جائے گی، کیونکہ سارے مردوں میں تو مچھلی بھی آتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے سمجھا ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب، اور انہوں نے دو مردہ چیزوں کو حلال جانا ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، السمکو، ایک مچھلی اور الجراد اور ایک ٹڈی۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کو جو سمجھا وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ والدم، خون بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، تو سارا خون حرام ہونا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام کلیجی جو خون ہوا کرتی ہے اس کو حرام نہیں جانا کرتے تھے۔ تلی بھی خون ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام اس کو حرام نہیں جانا کرتے تھے۔ اس لیے کلیجی اور تلی یہ دو خون حلال بھی ہیں۔ تو قرآن کو ہمیں اپنی عقل سے نہیں سمجھنا ہے، قرآن کو ہمیں صحابہ کرام کی عقل، فہم اور بصیرت سے سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث صحابہ کرام کی فہم و بصیرت سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج 12 ربیع الاول ہے، مانتا ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتا ہوں پیدائش کا دن ہے، لیکن آج آپ کے انتقال کا بھی دن ہے۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے نبی اکرم کی پیدائش کی، لیکن اتنی نہیں کہ ہم نبی اکرم کا غم بھول جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا غم بھی ہونا چاہیے ہمیں، لیکن اتنا نہیں کہ ہم آج آپ کی پیدائش کی خوشی بھول جائیں۔ ہمیں دونوں کے بیچ بیچ میں رہنا چاہیے، اور آج کے دن کثرت سے ہمیں درود شریف وغیرہ پڑھنا چاہیے۔ یہی سچا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ لیکن جشن منانا، چراغاں کرنا، اگربتیاں جلانا، موم بتیاں جلانا، لائٹیں جلانا، قمقمے جلانا، یہ انتہائی قبیح بدعت ہے، اور ایسے بدعتیوں کو قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے، کوثر کا جام ہمیں نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولا